لله الذي أنزل القرآن وهدانا به إلى عقائد الإيمان وأظهر هذا الدين القويم على سائر الأديان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مکرم و محترم مولانا قاری امتیاز احمد صفی صاحب، مولانا حافظ احمد عباس صاحب، ہمارے محترم مسلمان جناب حاجی مشتاق احمد صاحب، مولانا حافظ قاری مفتی شان صاحب اور دیگر برادران اسلام، حاجی صاحب نے اپنی قلبی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر شریف کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا. باضابطہ اور باقاعدہ طریقے سے باہتمام اشتہار بنوائے، لگائے، مجھے اور آپ کو دعوت دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کا ان کا اہتمام اور ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے اور اس محفل شریف کو ہم سب کے لیے دینی، فکری اور روحانی اعتبار سے نفع بخش بنائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر از حد ضروری ہے، بہت اہم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسانات ابو بکر صدیق کے ہیں. تو اپنے محسنوں کو
یاد کرنا یہ ہم پر لازم ہے کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نسبتوں کا ادب اور احترام یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اس حوالے سے بھی دیکھیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ ہے، ایک تو یہ رشتہ ایمانی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے، روحانی رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سسرالی رشتہ بھی ہے۔ ازواج مطہرات میں وہ ذات اور وہ شخصیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج میں محبوب تر ہے، تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس کی فضیلت میں اور جس کی پاک دامنی کی گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی ہے، اور جس کا حجرہ اور جس کا گھر قیامت تک کے لیے نبی پاک کا ڈیرا لگا ہوا ہے، قیامت تک سرکار کا جس کے گھر میں بسیرا ہے وہ عائشہ پاک سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ یہ حضور کے ساتھ رشتہ ہے، حضور کے سسر ہے، اس لحاظ سے بھی ہم پر ان کا بڑا حق ہے۔ تو امت ان کے احسانات کا بدلہ کبھی ادا نہیں کر سکتی، تو یہ اظہار عقیدت اسی لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ ہم یار غار کے چاہنے والوں میں ہیں، ہم ان کے منکروں اور گستاخوں میں نہیں ہیں۔ راجی صاحب ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں، سال بھی مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب عرض کروں گا۔ یہ تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ذکر کرنا یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے، ہماری ضرورت ہے۔ اور یار غار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، حضور کے سب سے زیادہ قریب، حجرہ اولیاء میں، روضہ اقدس میں سب سے قریب یار غار، اس لیے بھی آل محبت ان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان کے فضائل سنائے، ان کے محامد قرآن پاک میں بیان کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے فضائل ہمیں بتائے، اور امت کے بڑوں نے ہمیشہ ادب اور احترام اور محبت کے ساتھ یار غار کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے بھی ہم پر ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اب اس تمہید کے بعد کہ قرآن مقدس نے صحابہ کے بارے میں ہمیں
باادب رہنے کی تلقین فرمائی۔ اور اس امت کی ایک علامت، ایک شناخت، ایک عمل اس امت کا اتنا رب کو پسند ہے، اتنا پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور جو آیا میں نے آغاز میں پڑھی، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور پھر آگے یہ فرمایا والذین جاءوا من بعدهم، وہ جو ان کے بعد آئے، مہاجرین و انصار کے پیچھے جو چلے، جنہوں نے ان کی پیروی کی، جنہوں نے ان کا مسلک اختیار کیا، ان کا طریقہ اپنایا، وہ لوگ یقولون کہتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے پروردگار ہماری بخشش فرما، واہ واہ سبحان اللہ، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، سبحان اللہ، بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے چلے گئے، جنہوں نے ایمان لانے میں ہم سے سبقت کی ہے۔ سبحان اللہ، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، سبحان اللہ، ہمارے دلوں میں ان کا بغض اور کینہ پیدا نہ ہونے دے۔ سبحان اللہ، یہ دعا اتنی پسند ہے رب کو، واہ واہ سبحان اس کو قرآن میں بیان کیا۔ شک والذین جاؤ من بعدہم یقولون، جب بعد میں آئے وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، ہماری بخشش فرما، ہمارے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ نہ پیدا ہو، واہ واہ ہمارے دل ان کے بغض سے پاک رہے۔ یہ خواہش اتنی پیاری ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا۔ ہمارے دلوں میں مہاجرین مکہ کا بغض نہ پیدا ہونے دے، ہمارے دلوں میں انصار مدینہ کا بغض نہ پیدا ہونے دے، ان کے بغض اور کینے سے ہمارا سینہ پاک فرما۔ سبحان اللہ، تو ایمان والوں کی یہ خواہش ہمارا دل ان کے بغض سے پاک رہے۔ اللہ کو یہ دعا اتنی پسند ہے، اس کو قرآن میں بیان کیا۔ تو جو سینے ان کے بغض سے پاک ہیں وہی سینے ایمان کی جلوگاہ۔ یہ بات ایمان والوں کی ہو رہی ہے، یہ فضیلت ایمان والوں کی بتائی جا رہی ہے۔ ایمان والے اپنے دلوں کو ان کے بغض سے پاک رکھنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے ان کے فضائل اور محامد بیان کیے جاتے ہیں کہ دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، دلوں میں ان کا بغض نہ پیدا ہو۔ میں آپ کو ایک بات یہاں سناتا ہوں، سن کے اذان تو بات کرنا زیادہ بہتر، اور بات میں جو عقیدے کے حوالے سے جو یاد رکھنے کی ہے وہ ابھی عرض کرتا ہوں۔
ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں. ہر مسلمان یہ مانتا ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں. سارے جہان سے، ساری مخلوق سے، سب انبیاء سے پیارے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مسلمہ بات ہے. اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس سے اگلا نقطہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر محبت کرنے والا اپنا سب کچھ اپنے محبوب پر قربان کرتا ہے. جس سے محبت ہوتی ہے اپنا سب کچھ اس پر قربان کیا جاتا ہے، اس سے کچھ بچایا نہیں جاتا. یہ بھی آپ کو تسلیم ہے. زیادہ دور کی مثالیں نہیں، نہ صحیح. ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں تو ان کی فلاح کے لیے سب کچھ ان پہ قربان کرتے رہتے ہیں. جس سے محبت ہوتی ہے سب کچھ اسے دیا جاتا ہے، اس سے کچھ چھپایا نہیں جاتا، اس سے کچھ بچایا نہیں جاتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اللہ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ. واہ واہ. محبوب کے ساتھ یہ فرق نہیں رکھا جاتا یہ شاید تو میری ہے یہ تیری ہے. محبت جو ہے نا تیرے میرے کا خاتمہ کرتی ہے. تو جو محبت کرنے والے ہیں ان کو تو یہ بات جو سمجھ میں آ جاتی ہے اور ساری باتیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. جو حضور اللہ کے محبوب ہیں تو پھر ساری کائنات حضور کی ہے. اب اس سے آگے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محبوب کو جو سب سے اچھی شے ہے وہ اس کو دی جاتی ہے. اس مختصر سے اصول کو ذہن میں رکھیں اور بات کو سمجھیں. آپ جب اللہ کے محبوب ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ نے حضور کو ہر شے میں ہر ایک پر برتری عطا فرمائی. اللہ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہر ایک سے بڑھ کر دیا. تو یہ کوئی ایسی بات ہے جس کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں. جب یہ تسلیم ہے کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں تو پھر اللہ کے پاس جو سب کچھ ہے وہ اپنے محبوب کا کے لیے ہے. ہر اچھی شے محبوب کے لیے. دیکھیے یہ جو امت ہے اس امت کے لیے کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. سبحان اللہ. امت وسطیٰ کا اس کا مطلب ہے کہ ساری امتوں سے افضل. یہ ترجمہ دیکھ لیجیے گا. سب امتوں سے افضل. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اللہ نے اپنے حبیب کی امت کو
وہ محبوب ہیں تو جو امت دی ہے وہ بھی سب امتوں سے پیاری ہے۔ بے شک اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شہر میں پیدا کیا وہ شہروں کی ماں ام القریٰ، واہ واہ ام القریٰ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جہاں سرکار تشریف فرما ہے، اللہ نے جنت کو ہی وہاں اتار دیا۔ واہ واہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سارے گھرانوں سے افضل بنایا۔ تو آپ کی ازواج پاک یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، واہ واہ جہان کی کوئی عورت نبی پاک کی ازواج جیسی نہیں ہے۔ بے شک لستن کاحد من النساء، تم جہان کی عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی، قرآن پاک پہلی کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے، اس معنی میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ کلام جو ہے تو اس کلام سے برتر ہے، کلام اللہ کا ہی ہے، تورات بھی اللہ کا کلام ہے، اس معنی میں ہم نہیں کہتے، لیکن اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا۔ بے شک بے شک بے شک۔ ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، ان میں تحریف ہوئی، کمی بیشی ہوئی، قرآن پاک کمی بیشی سے پاک۔ بے شک بے شک۔ کلام اللہ، تورات، زبور، جن سب اللہ کا کلام ہے نا، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کلام اس نے زیادہ اچھا کیا ہے، اس کے مقابلے میں یہ کہنا تو کفر ہے۔ بات دھیان سے سنیے گا، بے دھیانی سے میری کوئی بات نہ سنیں آپ۔ تورات بھی اللہ کا کلام، جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی، اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام۔ تو کلام جب اس کا ہے تو پھر یہ تو شاعروں کے کلام میں ہوتا ہے کہ جی یہ شعر اچھا کہا ہے، یہ شعر ذرا کم اچھا کہا ہے، یہ شعر کچھ نہیں کہا ہے، یہ مخلوق کے کلام کے لیے ہے، اللہ کے کلام کی یہ شان نہیں۔ بے شک لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ مخلوق کے کلام میں ہوتا ہے، اس معنی میں تو کوئی کتابوں میں اس کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو کتاب نازل کی محمد عربی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کے بعد اللہ نے کوئی کتاب نازل نہیں فرمائی۔ ان کتابوں کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا، نہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اس میں کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس میں، اس کی حفاظت اللہ فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کو جو کتاب عطا فرمائی کہ اس کی یہ شان۔ واہ واہ اب ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ذرا پھر وہ دہرا دوں کہ آپ کی امت سب امتوں سے افضل، آپ کا گھرانہ سب گھرانوں سے افضل، آپ کا مولد مکہ سب مقامات سے افضل، مدینہ منورہ تو جنت کا مزار، قرآن پاک قیامت تک انسانیت کا رہنما، ازواج پاک جیسی کسی کے ازواج نہیں، بناتے پاک جیسی کسی کی بنات نہیں، بیٹوں جیسے کسی کے بیٹے نہیں، حضور کے نواسوں جیسے کسی کے نواسے نہیں، حضور کی آگ جیسی کسی کی آگ نہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور اللہ کے محبوب ہے اور جو سب سے اچھا ہے وہ محبوب کے لیے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب اس توحید کے بعد یہ بات سمجھنا، اس کو دل و جان سے قبول کرنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ جس رب نے حضور کو جو بھی دیا ہے بہترین دیا ہے، تو پھر حضور کے یار بھی ایسے یار کسی نے بھی دے نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔
ذات مقدسہ پر تان کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو ذرا اس پر تو غور کرے کہ اللہ تعالیٰ وہ رب جس نے اپنے حبیب کو جو کچھ بھی دیا ہے وہ بیسٹ ہے، واہ بہترین جو اس کے خزانے میں وہ دیا ہے اپنے حبیب کو، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے حبیب کو یار اچھے نہ دیتا؟ سبحان اللہ۔ تو صحابہ پہ جو تان کرتے ہیں لوگ، انہیں یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی زد کہاں تک پڑتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاری کے لیے ان کو چنا۔ تو احباب گرامی، یہ عقیدے کے حوالے سے یہ باتیں آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں مقصد بات کرتا ہوں، خواہ مخواہ کے جلسے شوق پورا کرنے کے لیے، تو یہ تو مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگا۔ اپنے عقیدے کا رسوخ حاصل کریں، ایسے ایسے قوی اور قاہر دلائل کے ہوتے ہوئے آپ غیروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں، پھر یہ صحابہ نے یہ کیا ہے، یہ کیا، ایسی باتیں لوگوں سے سن کے آ کے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ جو اصول میں نے عرض کیے، ان اصولوں کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اس کے بعد یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے ارشادات عالیہ کہ خود سرکار نے اپنے یار غار کی مدح کیسے بیان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں آپ کو حدیث پاک تھوڑے سے وقت میں جو میں سنا سکا وہ عرض کرتا ہوں۔ جو حدیث پاک میرے سامنے آئی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ فرماتی ہے کہ بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انتا عتیق اللہ من النار، سبحان اللہ۔ فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا۔ آئے یار غار، حضور نے فرمایا ابو بکر صدیق تجھے اللہ نے دوزخ سے آزاد کیا ہوا ہے، عتیق اللہ من النار۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس دن سے آپ کا نام صدیق عتیق ہوا۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنا اولو من تنشق عنہ الارض ثم ابو بکر ثم عمر ثم آتی اہل البقیع فیحشرون معی ثم انتظر اہل مکہ حتی احشر بین الحرمین۔ سبحان اللہ۔ قیامت آئے گی، نفخہ ثانیہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو قبروں والے قبروں سے اٹھیں گے۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے قبر سے میں باہر نکلوں گا۔ پھر میرے بعد ابو بکر قبر سے باہر آئیں گے، پھر عمر باہر آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی دیکھیں ذرا، جہاں ایک بات قابل غور، صدیق و عمر رضی اللہ عنہ تو حضور کے پاس ہیں، اب جب قبروں سے اٹھے ہیں تو جو آل بقیع ہے
جو بقی میں تشریف فرما ہے وہ بھی قبروں سے اٹھیں گے. اب چاہیے تو یہ کہ وہ چل کے حضور کے پاس آئیں اور انہیں آنے میں تو کوئی نہ انہیں کوئی اعتراض ہے نہ کوئی مسئلہ ہے. وہ سارا جہان چھوڑ کر جو حضور کے ہو گئے وہ صحابہ اور بعد میں آنے والے جنہوں نے مدینہ میں مرنے کی دعائیں مانگی اللہ نے مدینہ میں مغفرت عطا کیا وہ سب تو اسی معلوم کے لیے مدینہ میں مرے. اب جب قبروں سے نکلے ہیں اب ان کا تو یہی دل چاہے گا کہ ہم دوڑ کے سرکار کے پاس پہنچ جائیں لیکن سرکار کی مہربانیاں دیکھیں. ثم آتی علی البقیع پھر میں چل کے آلے بقیع کے پاس جاؤں گا. یہ کریموں کی شان ہے یہ مہربانیاں ہیں. حضور چل کے آل بقیع کے پاس تشریف لائیں گے آل بقیع کے پاس جائیں گے وہ اٹھیں گے. فرمایا پھر میں انتظار کروں گا یہاں تک کہ جنت المالا والے بھی آ جائیں. حرمین کے درمیان سارے جمع ہو جائیں گے پھر یہاں سے حضور کا قافلہ میدان محشر میں جائے گا. ایک روایت اور ذرا سماعت فرمایا. میں اختصار کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کہ حضور نے فرمایا اتانی جبرائیل فاخذ بیدی فارانی باب الجنت الذی یدخل منہ امتی. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے پاس آئے جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر جنت کے دروازے کے سامنے پہنچ گئے. وہ دروازہ مجھے دکھایا جس دروازے سے میری امت جنت میں داخل ہوئی. یہ حضور اپنے صحابہ میں بیان فرما رہے ہیں. فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ وجدتو انی کنتو معکا حتی انظر الیک. یا رسول اللہ کاش کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور وہ منظر دیکھتا آپ کے ساتھ وہ دروازہ دیکھتا جس دروازے سے آپ کی امت میں جنت میں داخل ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب خواہش تو یہ کی نا کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ چلو تمہیں بھی دروازہ کبھی دکھا دیں گے. یہ نہیں فرمایا. فرمایا کیا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما انک یا ابا بکر اولو من يدخل الجنت من امتی. ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے تو جنت میں جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک سماعت فرما لیں. میں زیادہ تشریح نہیں کروں گا. میری یہ چونکہ آج شاید چاند نکلا مجھے نہیں پتا ابھی لیکن 29ویں تھی آج تو ماہ صدیق اکبر کا اختتام ہے اس لیے میں یہ روایات آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. راوی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا قال لأبی بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی علی الحوض. بکر جیسے تو غار ثور میں میرے ساتھ تھا ایسے ہی حوض کوثر میں بھی میرے ساتھ ہوگا. ایک روایت جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
فرمایا سرکار نے مال احد عندنا یدن الا کافینا، ہم پر جس نے بھی جو بھی احسان کیا نا ہم نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، کسی کا احسان ہم پر باقی نہیں ہے، ہر ایک کے احسان کا بدلہ ہم نے دے دیا ہے۔ ما خلا ابا بکر سوائے ابو بکر کے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ ہم نے نہیں لیا۔ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا يَدًا يُكَافِئُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ بدلہ اللہ ادا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ حاجی صاحب کی خواہش کے احترام میں ایک قصہ ذکر کرتا ہوں، وہ غار کا جو واقعہ ہے تھوڑے سے لفظوں میں، جن میں عبارت بھی چھوڑ رہا ہوں۔ غار ہرا میں جب غار ثور میں جب پہنچے تو رات کے وقت، رات کا اندھیرا ہے، غار میں اندھیرا ہے، رات کا بھی اندھیرا ہے، تو اندھیرا بہت گہرا۔ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ سرکار ہو سکتا ہے اگر کوئی ضرر رساں مخلوق ہو، کوئی درندہ ہو، کوئی ضرر رساں مخلوق ہو تو آپ کو تکلیف نہ پہنچے، پہلے میں غار میں جاؤں گا۔ غار میں گئے تو غار میں وہ اب اندھیرا ہے تو نظر تو آتا نہیں، تو سارے غار میں ہاتھ پھیر پھیر کے، ہاتھ مار مار کے جہاں کوئی سوراخ محسوس ہوا اس کو بند کیا۔ اور بند کس شے سے کیا؟ اپنی چادر کے ٹکڑے، چادر پھاڑ پھاڑ کے اپنی چادر کے ٹکڑوں سے، چیٹڑوں سے غار کا ہر سوراخ بند کیا۔ لیکن اندھیرا جو ہے، غار سوراخ نظر نہیں آ رہے، تو دیکھو نا کتنی محنت کی اس بندے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندھیرے میں جو ہاتھ مارنے کو آسان کام ہے، اس سے ایمان پر محبت کا پتہ چلتا ہے، ان کی بے مثال قربانی کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی اس وفا کا ذکر کر دیا۔ تو سارے سوراخ بند کر دیے، لیکن تو کپڑا ختم ہو گیا، وہی جو صرف ڈھانپنے کا کپڑا ہے وہ بچا ہے، اور کپڑا پاس کوئی نہیں، 2 سوراخ باقی رہ گئے، 2 سوراخ بچے۔ ان دونوں سوراخوں پہ اپنی ایڑیاں رکھ دی، ایڑیوں سے بند کر دیا۔ پھر حضور کو آواز دی، حضور اب تشریف لائے۔ سرکار غار کے اندر آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار کی گود میں سرکار کا سر اقدس۔ اب آگے الفاظ ہے جسے پاک کے یہ جو کہ سامنے ڈسا تو وہ جو آنسو گرے، آنسو جو گرے تو آنسو کس طرح کیسے گرے؟ دیکھیے نا، اگر بندہ یہاں بیٹھا ہے، آنسو بہتے ہیں تو یہاں تک چل کے آتے ہیں، بندے اپنے وجود میں رہتے ہیں، حضور کے چہرے پاک پہ کیسے گرے؟ قابل غور بات ہے کہ غار اتنا بڑا نہیں، غار تو چھوٹا سا ہے، غار چھوٹا سا ہے۔ اب یار غار یوں تو پاؤں دراز کیے، سوراخوں کو بند کیے ہوئے ہیں، اور سرکار کو اندر بلایا۔ سرکار کو تھکن تھی، آ کے یار غار کی گود میں سرکار لیٹے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ ہاتھ رکھا یوں کہ دیوار کے ساتھ آپ کا سر اقدس نہ ٹکے، یار غار نے اپنے ہاتھ پہ لیا سر اقدس یوں آپ دیکھیں نا اس انداز میں، آنسو جو چہرے پہ گرے، اس کی ایک ہی صورت بنتی ہے، کوئی اور صورت بنتی نہیں ہے۔ یوں پاؤں ہے، سرکار
سرکار گود میں، سر اقدس یہاں پر ہے اور یوں یار غار دیکھ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے. بے شک سبحان اللہ. ان کا چہرہ پاک اتنا قریب، اور ادھر سانپ نے ڈنگ مارا، آپ کے چہرے آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے. فلم يتحرك مخافة ان ينتبه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب سانپ نے ڈنگ مارا درد ہوا، لیکن آپ نے پاؤں کو جنبش نہیں ہونے دی. کہیں ایسا نہ ہو میرے آقا کی نیند میں خلل آ جائے. سبحان اللہ. وہ ایسا صبر والا، ایسے حوصلے والا، ایسی برداشت والا ہی تو اللہ نے اپنے حبیب کے ساتھ بھیجا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یوں چہرے پاک. سانپ نے ڈنگ مارا، درد تو ہوا، اس پر تو آپ کا کنٹرول نہیں تھا. آپ اپنے پاؤں کو تو جنبش نہیں ہونے دے رہے، لیکن یہ تو اضطراری عمل ہے. آنسو تو از خود آتے ہیں. فسکتت دموعہ علی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. صدیق اکبر کے آنسو رسول اللہ کے چہرے انور پہ گرے. تو یہی انداز ہو سکتا ہے نا کہ یوں صدیق چہرہ پاک کو دیکھ رہے ہو. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. تو ایسا کوئی خوش قسمت ہے جہان میں؟ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے اسی کو عطا فرمائی. اللہ. جب آنسو کا قطرہ گرا نا، فقال مالک یا ابا بکر، بکر کیا ہوا؟ بکر رو کیوں رہے ہو؟ لو دے دو تو یا رسول اللہ، مجھے سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے مجھے ڈس لیا. فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ پر آپ پر قربان ہو، مجھے سانپ نے ڈس لیا. فطفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذاب ما یجدہ. سرکار نے اپنا لعاب دہن شریف لگایا جہاں سانپ نے ڈنگ مارا. سبحان اللہ. لعاب دہن شریف لگایا. وہ تکلیف جاتی رہی، زہر کا اثر ختم ہو گیا، وقتی طور پہ ختم ہو گیا. ثم انتقض علیہ وکانا سبب موتے ہی. جب یار غار کے وصال کا وقت آیا، اسی سانپ کے زہر کا اثر پھر لوٹ آیا اور اسی کے اثر سے آپ کی وفات ہوئی. سرکار کے دو شہزادے حسین و حسن رضی اللہ عنہما، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کے شہید ہیں، خنجر کے شہید ہیں. سرکار حسن شہید زہر ہیں، وہ زہر سے شہید ہوئے. یوں یار غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کے اثر سے شہید ہوئے. اور ایک اور بات یہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کے وقت فرمایا کہ مجھے جو خیبر میں یہودیوں نے زہر دیا تھا، وہ یہودیوں نے آپ کو زہر دیا تھا خیبر میں. اب وہ میں تفصیل آپ کو نہیں سنا سکتا کہ آپ تھک چکے ہوں گے، نماز کے وقت بھی کچھ اوپر بھی وقت جا چکا ہے. وصال کے وقت فرمایا وہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا، اب اس کا اثر ظاہر ہو رہا ہے، اس کے اثر سے میری رگیں جاں کٹ رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کا حصہ پہلے دیا گیا تھا خیبر میں، اس کے اثر سے آپ کا وصال ہوا اور سانپ نے ڈنگ مارا ہجرت کے موقع پہ.
پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو قرب و اتصال آپ کو حاصل ہوا، تو جب یہاں سے نکلے ہیں جو غار میں رہے، وہ نور جیسے سورج کے آگے آپ رکھیں شیشہ، وہ آتشی شیشہ، وہ سورج کی شعاعیں اس میں سے آتی ہیں تو کٹھی ہو کے کاغذ پڑتی ہے، کاغذ جل اٹھتا ہے، سورج کا نور اس میں منتقل ہو جاتا ہے، اس شیشے میں سورج کا نور منتقل ہو جاتا ہے۔ یار غار نے یوں چہرے پاک کا دیدار کیا، صدیق اکبر کے ظاہر و باطن میں حضور کا نور سرایت کر گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ہجرت کا مکمل ہوئی، پہنچے مدینہ منورہ میں، تو لوگوں نے جو دیکھا، اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ان میں آقا کون ہے اور آقا کا یار کون ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں چل رہا کہ اتنا نور ہے دونوں پر، اتنے روشن چہرے دونوں کے کہ دیکھنے والوں سے فرق نہیں ہو رہا ان میں آقا کون اور آقا کا یار کون۔ سبحان اللہ۔ اتنا نور سرکار کی رویت سے حاصل ہو گیا۔ یہ پھر میں کبھی آؤں گا تو یہ نور کا، یہ جو انتقال کا انداز ہے نور کے انتقال کا، اس پر میں پھر عرض کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تجلی دیکھی تو بینائی کہاں تک کام کرتی تھی، جو امت وضو کرتی ہے تو یہ نور کتنا ہوگا، یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر اس پر میں بات کروں گا۔ اب یار غار نے دیکھا، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ان میں آقا کون ہے اور یار کون ہے، غلام کون ہے۔ واہ واہ ابو بکر نے اپنی چادر سے رسول اللہ کے سر میں یوں سایہ کر دیا۔ واہ واہ۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ میں غلام ہوں، یہ میرے آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نور اتنا مل گیا، سرکار کے چہرے پاک کی طرح ہی چہرہ روشن نظر آ رہا۔ احباب گرامی، اب آخری بات یہ میں نے پڑھی مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں شواہد النبوہ میں، مکہ مکرمہ میں لوگوں نے دیکھا ایک بندہ ہے جو زمین میں دھستا جا رہا ہے، زمین میں دھستا جا رہا ہے، وہ چلایا، رویا، لوگ اس کو بچانے کے لیے دوڑے، پکڑ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، وہ نیچے ہی جا رہا ہے، لوگ زور لگا رہے ہیں لیکن وہ زمین میں اترتا ہی جا رہا ہے۔ جب سینے تک زمین میں دھس گیا، لوگوں نے کہا اب تم نے بچنا کوئی نہیں، تم جا ہی رہے ہو، نیچے ہی جا رہے ہو، یہ تو بتا دو کہ تمہارا گناہ کون سا ہے، تم نے مکہ میں کون سا گناہ کیا ہے کہ تمہیں یہ سزا مل رہی ہے، یہ عذاب تم پہ آیا ہے، قارون والی سزا تجھے دی جا رہی ہے۔ اس نے کہا میں حرم کے کبوتروں کا ادب نہیں کرتا تھا، میں حرم کے کبوتر شکار کرتا تھا، ان کو ذبح کر کے حرم کے کبوتروں کو میں کھاتا تھا، بس میرا یہ گناہ جس کی وجہ سے یہ پکڑ آئی ہے۔ اب یہ جو کبوتر ہے حرم کے، یہ اس جوڑے کی اولاد ہے جس نے ہجرت کے موقع پر غار ثور کے دہانے پر جو کیکر کا درخت تھا وہاں انڈے دیے تھے۔ پیچھا کرنے والے مشرک آئے نا، دیکھا مکڑی کا جالا ہے، جالا تنا ہوا ہے، اور یہ انڈے اس انداز میں، ایک شاخ جو غار کے دہانے کے اندر ہے اس پر ہے یہ گھونسلہ۔ انہوں نے کہا کہ یہ اگر کوئی بندہ غار کے اندر گیا ہوتا نا تو یہ انڈے ضرور گر جاتے، یہ سلامت نہیں رہ سکتے تھے، یہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا، جالا بھی سلامت ہے، انڈے بھی سلامت ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اندر کوئی نہیں گیا، تو وہ واپس چلے گئے۔ وہ جو انڈے تھے نا، جن انڈوں نے سرکار کا جلوہ دیکھا تھا، یار غار کا جلوہ دیکھا تھا، ان انڈوں سے جو بچے نکلے یہ ساری نسل ان کی ہے جو حرم کے کبوتر ہے۔ اب ان کبوتروں کی
کی جو بے حرمتی کرے اس کی یہ سزا ہے کہ وہ زمین میں دھنستا ہے، ذلت کی موت مرتا ہے۔ تو وہ جو یار غار جو قدم قدم پر سرکار پر جان قربان کرتا جا رہا تھا، جو سرکار کی محبت میں سارا جہان چھوڑ کے آ گیا تھا، جو اپنی بیوی بچے چھوڑ کے آ گیا تھا، جو ماں باپ کو چھوڑ کے آ گیا تھا، جو کاروبار کو چھوڑ کے آ گیا تھا، جو گھر بار کو چھوڑ کے آ گیا تھا، اور جس نے سرکار کے آرام کی خاطر شام کا زہر بھی برداشت کر لیا تھا، اس کی گستاخی کرنے والے کی سزا کیا ہوگی ذرا سوچ لیجئے۔ اللہ جو اللہ اس کبوتر کے جوڑے کی نسل جو ہے ان کا جو احترام نہ کرے اس کی یہ سزا ہے، تو یار غار کے گستاخ کی کتنی بڑی سزا ہوگی۔ یہ صحابہ کے خلاف باتیں نہ سنا کریں، کسی کو یہ موقع نہ دیں۔ وہ بڑے بڑے فنکار بڑے بڑے طریقے سے اپنی بات پیش کرتے ہیں، کئی اہل بیت کی محبت سے بات شروع کرتے ہیں، کوئی مسئلہ امامت و خلافت چھیڑتے ہیں، کوئی فضق کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کوئی کیا مسئلہ، اور آپ ان کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں۔ اور ابلیس جب کوئی کہے نا، وہ شیطان کی باتوں پہ غور نہیں کی جاتی، لاحول پڑی جاتی ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنے جنازوں کی فکر کرو، اور اولاد کا بھی خیال رکھو کہ ان کے بھی عقیدے سلامت رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو سنی مرے اور آپ کا بیٹا وہ گمراہ ہو چکا ہو اور آپ کا جنازہ خراب کرے۔ تو ان حقائق کو آپ اپنے دل و جامع کو محفوظ کر لیں۔ ایمان ہر شے سے آگے ہے، ہر شے سے بڑھ کر ہے، اس کی حفاظت کیجیے۔ اللہ مجھے